बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। गुज़िश्ता दिनों भी हमने बात की थी खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से, और ये इल्ज़ामात लगाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक सेनेटर मोहम्मद आज़म खान स्वाति ने। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आज़म स्वाति की जानिब से बाबर सलीम स्वाति और सूबाई मुशीर ज़ाहिद चंद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से एक कमेटी, इंटरनल एहतसाब कमेटी कायम की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। और इस कमेटी के मेंबरान थे मुमताज़ कानून दान काजी मोहम्मद अनवर, साबिक गवर्नर शाह फरमान और मुशीर बराए इंसदाद रिश्वत सतानी खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी। इस कमेटी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है जो अब सोशल मीडिया पर आ चुका है। इस लेटर के मंदरजात क्या हैं, इस लेटर में क्या कहा गया है, ये पहले आप के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इस हवाले से हम एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार से बात करेंगे पेशावर में और मज़ीद तफसीलात जानेंगे। 8 मई 2025 को इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ख़त जारी किया गया है। और जैसे कि तहरीक इंसाफ अभी भी इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म तस्वर करती है, हालांकि वो अडयाला जेल में कैद है, उसके बावजूद ये ख़त एड्रेस किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। और इस ख़त का सब्जेक्ट है इंक्वायरी इनटू प्रोविंशियल असेंबली रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस, वेयर सेनेटर मोहम्मद आज़म स्वाति आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम अटक जेल addressed public meetings at Mansehra wherein he leveled allegations of corruption against Babar Salim Swati, Speaker, Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and Zahid Chand Zeb, Advisor to Chief Minister on Tourism. Babar Salim Khan, the Speaker, addressed a letter to PTI Internal Committee of Accountability and requested independent probe into the allegations. The committee sent the letter to the Speaker, to Azam Khan Swati, who on receipt of the letter sent a proper complaint against Babar Salim Swati. The Speaker, in respect of the promotions of the staff of the Assembly and certain appointments and also certain expenditures on Speaker's House, MPA Hostel and Hamala House, Nathe Gali, on which the committee sought the reply from the Speaker, who sent the reply along with the record of promotions and appointments. इस कमेटी ने ख़त लिखा अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस और दीगर मामलात के हवाले से स्पीकर को, जबकि स्पीकर ने इस कमेटी को अपना तहरीरी जवाब बमा रिकॉर्ड जमा कराया। इस ख़त का दूसरा पैराग्राफ इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कुछ कहता भी है। दूसरा पैराग्राफ इस ख़त का कहता है कि द कमेटी आफ्टर हैविंग डिटेल्ड डिलिब्रेशन यूनानिमसली ओपिनियंस falling for worthy Speaker Mr. Babar Salim Swati that the committee is mindful of the constitutional status of Babar Salim, the Speaker, who is the custodian of the rights and privileges of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly and is not subordinate to any outside the Assembly. Therefore, the committee is not issuing any orders to the Speaker on legal grounds, but since the Speaker as member of the Assembly is expected to be the custodian of manifesto of the PTI through his demonstrated actions, therefore the committee recommends to the Speaker to revisit all his promotions, recruitments, upgradations, moving of non-gazetted positions to gazetted positions during his tenure, and especially Mr. Sarir, Mr. Waqar Shah, Mr. Ayaz, Mr. Aurangzeb, and pass such orders which may be just and proper in line with the manifesto of the PTI and vision of कोट एंड कोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये था वो तहरीरी ख़त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी की जानिब से जारी किया गया। और इसमें ख़त में ये कहा गया है कि बाबर सलीम स्वाति को बहैसियत स्पीकर इस्तिस्ना हासिल है, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे भी कहा गया है कि वो प्रमोशंस के, रिक्रूटमेंट्स के, पोस्टिंग्स के इन ऑर्डर्स को रिविज़िट करें
इन पे नज़र ثانی کریں تاکہ مینیفیسٹو آف PTI کے قوانین کے مطابق اور آئین کے مطابق اور منشور کے مطابق یہ سب ممکن ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بابر سلیم سواتی اور زاہد چنزیب اور اعظم سواتی کے اس معاملے کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی انٹرنل کمیٹی نے لیٹر جاری کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے معنی کیا وہی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ شمیم شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ جی میرا بھائی۔ شمیم شاہد صاحب، لیٹر آپ نے دیکھ لیا، اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے وہ تو بہت کچھ کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھے ہیں دوسرے پیراگراف کو دیکھ کر؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر کو حق حاصل ہے، استثناء حاصل ہے کہ وہ مطلب اپنے اسمبلی میں پروموشن بھی کر دے، ترقی بھی کر دے، تنزلی بھی کر دے، مگر ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو اس پر ثابت ہوئی ہے تو اس میں اختیارات کو مسیوز بھی کیا ہے اور اختیارات سے تجاوز بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل آڈٹ کمیٹی ہے جس میں قاضی محمد انور صاحب ہے، شاہ فرمان صاحب ہے اور بریگیڈیئر مصدق صاحب ہے، انہوں نے ان کو لکھا ہے کہ آپ اس فیصلوں کو ریویزٹ کر دیں، جس میں کچھ جو آفیسر ہے، جس میں سیکٹری تک کا آفیسر ہے، تو ان تمام کی مطلب جو پروموشن کی گئی ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے، لہذا آپ اس پر نظر ثانی کر دیں، ان کو یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس پر نظر ثانی کرتے ہیں یا اپنے فیصلے پر ڈٹ کے رہ جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی اسی قسم کے اسپیکر جو آئے تھے تو انہوں نے ایسے انداز میں کیے تھے، مگر میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف میں جب سے اسد کیسر صاحب آیا تھا اس نے اپنی من پسند کی سیکٹری کو لایا تھا، پھر اس سیکٹری کو جو اس کے بعد اسپیکر تھا مشتاق غنی صاحب، اس نے بھی اپنے پاس رکھا اور اس نے بھی رکھا اور اس کو پروموشن بھی دی، حالانکہ اس کا حل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ماضی میں بھی اسی قسم کا ہوا ہے اور جب اس کو سیاسی طور پر اس کو انکوائری کی جاتی ہے تو پھر وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس پر کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہوتا، بدقسمتی ہے۔ شمیم شاہد صاحب، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ PTI کی انٹرنل کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ بابر سلیم سواتی آنریبل اسپیکر جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے پائے گئے ہیں اور اس پر نظر ثانی کا کہا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس پر اعتراضات ہے، ان کے فیصلے پر اعتراضات ہے اور یہ مطلب نیپوٹزم بھی ہو رہا ہے جس کو ہم مطلب اقربا پروری کہتے ہیں، مس یوز آف پاور بھی ہوتی ہے، مس یوز آف چیئر بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ انہوں نے کیا یہ اس پر ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، اس میں نام لکھے گئے ہیں، کچھ نام ہے وقار شاہ وغیرہ، ان کے نام لکھے کہ ان کو جو پروموشن دی گئی ہے وہ غلط ہے۔ شمیم شاہد صاحب، اس لیٹر میں صوبائی وزیر سیاحت زاہد چنزیب کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن زاہد چنزیب کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اس لیٹر میں اس کا دوبارہ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور سب کچھ مطلب کوئی اصول بھی نہیں ہے، سب کچھ اگر عمران خان کسی کو بری ذمہ قرار دیتا ہے یا اس کو سفید کرا دیتا ہے تو وہ چاہے زندہ بھی دار کو وہ سفید ہی بن جاتا ہے۔ سب کچھ مطلب ایک بات یہ ہے جس میں عمران خان کا کہا جو ہے وہ اس کا آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہے، اس کا ڈسپلن بھی ہے۔ یہ تو کبھی کبھی یہ جو جن کو وزارت دی گئی ہے تو ظاہر ہے یہ عمران خان کے گڈ بکس میں ہے، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ ان پر یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ پر آج کل بہت زیادہ مطلب اعتراضات ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان کی مطلب وہ جو گاڑیاں ہیں یا ان کی جو پراپرٹیز ہے یا ان کی جو پروجیکٹس ہے اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں آج کل۔ بہت شکریہ، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے تھے شمیم شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔